الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ کہف 16واں سپارہ 104، 5 اور 6 نمبر آیت. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. قیامت کے دن حساب کے وقت بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی بتائیں گے کہ تمہاری ساری زندگی کی محنت کوشش وہ برابر نہیں ہو سکتی. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب کے سب تمہارے اعمال غارت ہو گئے، ختم ہو گئے، بیکار ہو گئے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ساری زندگی یہ خیال کرتے رہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے تم نے کچھ نہیں کیا. اگلی آیت اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جن لوگوں نے ہمارے احکامات کا بھی انکار کیا اور ہم سے ملاقات کا بھی انکار کیا کہ حشر کوئی چیز نہیں، اللہ کے حضور حاضر ہونا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، قیامت نہیں آئے گی. ولقائی، ہماری ملاقات کا بھی انکار کر دیا کہ یہ آخرت کا نظام کوئی نظام نہیں ہے. انہوں نے دو کام کیے، ہمارے احکامات کا انکار کیا، ہماری ملاقات کا انکار کیا. ہم نے بھی ان کے ساتھ دو کام کیے. فحبطت اعمالهم، ان کے عمل زیرو اور ضائع کر دیے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ان کے تمام اعمال کو بے وزن کر دیا، ان کی حیثیت کو بے وزن کر دیا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ جو ہم نے زندگی بھر کی متاع، زندگی بھر کی محنت کوشش ہم نے ان کی زیرو کر دی. تو لوگ پوچھیں گے اے اللہ، آج ہماری آپ کی اوسطاً زندگی 40، 50، 60 سال ہے. پہلے زمانے کے لوگ عمریں بھی زیادہ تھیں، اعمال طاقت قوت بھی زیادہ تھی، ان کے اعمال ہم سے بھی زیادہ ہوں گے. تو اللہ کسی کی 100 سال، 200 سال، 400 سال، اور خود قرآن نے 950 سال نوح علیہ السلام کی قوم بتائی ہے. تو ان کی قوم اگر 950 سال کی نہ ہوئی تو 2، 4، 5، 600 سال کی تو ضرور ہوگی نا. اس لیے کہ جب نبی 1050 سال اس کی عمر ہے اور 950 سال ان کی محنت کوشش اور تبلیغ کی عمر ہے، تو لوگ بھی کئی سو سال کے تو ضرور ہوں گے. ایسا بظاہر تاریخ بھی اور شواہد بھی، مشاہدات بھی ایسے ہرگز نہیں کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے محنت کی ہو اور لوگوں کی عمریں 10، 20، 50 سال، 100 سال ہوں. تو حدیث میں اس کی وضاحت ہے، کئی نسلیں نوح علیہ السلام کے سامنے گزر گئی. تو کئی سو سال تو یقینی ہیں، چاہے 950 سال، 1000 سال ان کی عمریں نہ ہوں، لیکن کئی صدیاں تو ضرور تھیں. تو کئی صدیوں کے اعمال ضائع ہو جائیں کسی کے، اور ہماری آپ کی عمر 60 سال، 50 سال اوسطاً، تو 60 اور 70 سال کے اعمال ضائع ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اس لیے ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جو ہم نے انہیں جہنم کا سبق سکھایا ہے، بما کفروا، ان کی بدتمیزی پر سکھایا ہے. اس لیے کہ ایسے بد اخلاق اور بدتمیز ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کی آیات احکامات کا بھی انکار کیا. اور فرماتے ان کی بدتمیزی کی انتہا یہ ہو گئی، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام اور آیات کا مذاق اور تمسخر اڑانا شروع کر دیا. نہ ماننا یہ یقیناً قابل گرفت گناہ ہے. کوئی کسی کی اطاعت نہ کرے جبکہ وہ مطیع اور فرما بردار ہو اور اس کی اطاعت اس کے حق میں ضروری ہو. ایک صورت یہ ہے سمجھنے کے لیے، خادم کے ذمہ ہے کہ اپنی آقا کی اطاعت کرے، غلام کے ذمہ ہے اپنے آقا کی اطاعت کرے، اولاد کے ذمہ ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے. خادم، ملازم، غلام اور اولاد صرف یہی نہیں کہ اطاعت نہ کرے بلکہ اپنے بڑوں کا مذاق اڑانے لگے.
تالیاں پیٹنے لگے، اوئے اور چیچ چیچ کرنے لگے، تو یہ تو انتہا ہو گئی بے شرمی اور بے حیائی کی۔ یعنی اس سے زیادہ کیا بدتمیزی ہو سکتی ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا مذاق اڑائے، کوئی غلام اپنے آقا کو اوئے توئے سے اور تالیاں پیٹ کر یاد کرے، آوازیں کسے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی بدتمیزی کی یہ حالت ہو گئی تھی، انتہا ہو گئی تھی۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے ہماری آیات احکامات کے بارے میں بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، اور ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اہانت کے ساتھ، تحقیر کے ساتھ ان کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی 2 آیات کا مضمون ایک کہ ہم نے عمل کو غارت کر دیا، عمل کو بے وزن کر دیا، یہ اپنے آپ کو حق اور سچ پہ سمجھتے رہے، اور ہم نے انہیں قیامت کے دن بتا دیا کہ تم نہ حق تھے، نہ سچ تھے، نہ صحیح تھے، بلکہ تمہاری محنتیں سب غارت اور ضائع ہو گئیں۔ اور تیسری اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ہم نے جو ان کو عذاب دیا، ان کو عذاب ان کی بدتمیزی پر دیا کہ یہ اس حد تک بدتمیز ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہماری آیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے کہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی اس سے زیادہ اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی کہ کسی کا آدمی اس کا مذاق اڑا رہا ہو اور اس کا مذاق اڑایا جائے جو واقعتاً اللہ کی راہ پر اور حق راہ پر ہو۔ ایک آدمی بد اخلاق ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ایک آدمی گناہگار ہو، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ایک آدمی خود بدتمیز ہو، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو یہاں قابل برداشت چیزیں ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کے پاک کلام کا، اللہ کے احکامات کا کوئی مذاق اڑائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کہ جیسا انہوں نے انتہا کر دی، بدتمیزی کی، ہم نے بھی ان کے ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیے۔ 2 باتیں قابل لحاظ، قابل ذکر۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اسے سمجھنے کے اعتبار سے کس زاویے پر لے کر آئیں کہ میری آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ ان آیات کو ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے کس نہج پر لے کر آئیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ بھئی عمل کا غارت ہو جانا، 70 سال 80 سال کی محنت کا زیرو ہو جانا، اور اللہ کا اعلان کر دینا کہ تم غلط تھے اور غلطی پر رہے اور تم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہے۔ پہلی بات تو ہے کہ اس کو کون سی نہج پر لایا جائے کہ ہمیں موجودہ حالات اور دور میں بات سمجھ میں آ جائے، کیسے اور کس انداز پر اسے کمپیئر کیا جائے، کس توازن و تقابل کے ساتھ بات کو سمجھا اور سمجھایا جائے کہ احساس ہونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ عمل ضائع ہو گیا، غلط ہو گیا، ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کے ساتھ ہوا، کہیں یہ معاملہ ہم بھی اس میں مبتلا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی ایک عمل کرتے رہے اور عمل قبول نہ ہوا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج عصر کے بعد حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ آج ایک ترمذی شریف کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت گزری ہے، وہ اس مضمون سے مناسبت تھی تو ابھی یاد آ گئی۔ وہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی نفل نماز میں پوری رات گزار دیتا ہے، روزے میں سارا دن 12 مہینے نفلی روزے رکھتا ہے اور 12 مہینے رات کی عبادت کرتا ہے، لیکن جماعت میں جمعے میں شریک نہیں ہوتا۔ حکم کیا ہے اس کا؟ فرمایا وہ شخص جہنم میں، اسے بتا دو تجھے تیری نمازیں جہنم میں لے جائے گی۔ ابن عباس کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرمایا نمازیں پڑھتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے۔ کہا تہجد کا مکلف تھوڑی ہے، تہجد فرض تھوڑی ہے، فرض نماز فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ جو اس کے فرائض تھے اس نے حکم عدولی کی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا تھا کہ میں نماز کی جماعت اور فرائض نہیں پڑھتا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اور میں فرائض ادا کروں نہ کروں، نوافل کا ذخیرہ تو میرے پاس موجود ہے، اور بھئی باقی احکامات پورے کروں نہ کروں، روزے تو میں رکھتا ہوں، نفلی روزے۔ اس کو نفلی روزوں نے اس حد تک دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ وہ نفلی روزوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اسے نفلی نماز نے اس حد تک مبتلا دھوکہ کر دیا کہ وہ نفل نماز پڑھ کر اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے، اور جتنی نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہے اتنا بڑا جہنمی بن رہا ہے۔ تو ہمارے تو معاشرے میں، حدیث مبارکہ میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی بے شمار کیسز ایسے، میں خدمت خلق کرتا ہوں، مجھے نماز کے لیے نہ کہو، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے نماز کے لیے نہ کہو، میں انجینئر ہوں، لوگوں کے گھروں کا آرکیٹیکچر ہوں، سول انجینئر ہوں،
لوگوں کے لیے مکان کا انتظام کرتا ہوں میں، اور بھائی میری تو آٹے کی مل اور فیکٹری ہے، اور بھائی میں تو لوگوں کو آٹا فراہم کر رہا ہوں، میں تو کپڑا بناتا ہوں، میں تو مٹھائی بناتا ہوں، لوگوں کے کھانے پینے مشروبات کے انتظام کرتا ہوں، مجھے نماز کے لیے نہ کہو، اگر میں نے فیکٹری بند کر دی تو لوگ بھوکے مر جائیں گے، اس لیے کہ میں بھی خدا بن گیا ہوں۔ آج امت میں لاکھوں لوگ اس میں مبتلا ہیں، نمازی تو مبتلا ہیں ہی کہ بھئی ہم جو کر رہے ہیں، ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جتنی نماز پڑھ رہے ہیں اتنی تو پہلے والے پڑھتے بھی نہ تھے، پہلے والوں نے 1 اور 2 نمازیں پڑھ کے نہیں، ہم تو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو نمازی بھی اور بے نمازی بھی، دیندار بھی اور غیر دیندار بھی، دونوں مبتلا ہیں۔ تو بھائی کیسے سمجھ میں آئے؟ اب رہا مسئلہ یہ دوسرا اور آخری مضمون کہ کیسے سمجھ میں آئے۔ قرآن حکیم نے بہت آسان الفاظ میں فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور حاضر ہوگا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب کھڈے میں گئیں تمہاری نیکیاں، یہ اللہ ارشاد فرمائیں گے، ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، تم سمجھتے رہے ہم نے کچھ کیا ہے اور ہم بتا دیں تم نے کچھ نہیں کیا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، جہنم میں ڈال دیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کہ تم نے ہمارے احکامات اور انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تمہارے ہم نے سارے وزن زیرو کر دیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں، پھر مضمون ختم۔ ایک آدمی کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس کریڈٹ کارڈ، پیٹرول فل کروا لیا اس نے پوچھا جی کارڈ تو نہیں ہے؟ کہا جی کارڈ نہیں ہے۔ کیش؟ کہا جی کیش۔ ٹینک فل کروا لیا، اور فل کروانے میں بھی پتا چلا کہ 9,000 روپے کا ٹینک، بڑی گاڑی تھی، 9,000 روپے کا، 10,000 روپے کا، 15,000 روپے کا، 25,000 روپے۔ یہ صرف تمثیل عرض کر رہا ہوں، اور اس طرح کے واقعات سنتے بھی رہتے ہیں، اسپیسیفک کوئی واقعہ نہیں عرض کر رہا، ایسا ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا نہیں، کارڈ نہیں۔ کیش کا جی کیش۔ جب اس نے 5 کے 3 نوٹ نکال کے 15,000 روپے دیے تو اس نے کہا جی اس میں سے برکت کے لیے 2 جالی ہیں۔ کہا ایک کب کیا کریں؟ 14-15,000 روپے کا پیٹرول اور 5,000 روپے اصلی اور 10,000 روپے جالی۔ پیٹرول نکالیں گے؟ کہا بھائی پیٹرول کیسے نکالیں؟ کہا کیا کریں گے؟ کہا ایک حل ہے میرے پاس، گاڑی یہاں کھڑی کر دے، رکشے میں جائیے، پیسے لے آئیے۔ کہا یار عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کہے تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ کہا یہ غلطی ہو گئی۔ کہا منع تھوڑی کر رہے ہیں۔ جب یہ پتا چلے کہ 2 نوٹ جعلی ہیں، اس وقت آدمی کا پسینہ اور خون دونوں برابر ہو جائے۔ یہاں ایسا کام جو اگلے 10-15 منٹ 20 منٹ میں بہت زیادہ کیا ہوگا معاشرے میں، ایک آدمی فون کرے گا، کہا اچھا بھائی گاڑی یہیں کھڑی کرتا ہوں، میں بھی یہیں کھڑا ہوں، فکر نہیں کرو، پارکنگ میں لگا دیتے، ابھی بلا رہا ہوں، پیسے لے آئے گا کوئی۔ تو 10-15 منٹ کی ذلت، اس کے بعد آدمی سخی ہو جاتا ہے، آگے بھی پیسے لو۔ تو 15 منٹ کی ذلت میں آدمی کا خون اور پسینہ برابر ہو جائے، اور اللہ 70 سال کے بعد فرما دے کہ جاؤ بھائی فارغ ہوگا تم۔ اس وقت کیا بنے گا؟ اس وقت تو موبائل فون بھی کام نہیں کرے گا، اس وقت تو کوئی گھر سے پیسے لے کر بھی نہیں آ سکتا، اس وقت تو کوئی دوست بھی رابطے میں نہیں آئے گا، اور اس وقت تو کوئی کرنسی بھی نہیں چلے گی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم نے بے وزن کر دیا۔ ایک مثال، یہ دوسری مثال نہیں، واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک دوست، وہاں ایک فضا بنی کہ بھئی پاکستانیوں کی ساری سندات، سرٹیفکیٹ جتنے بھی ہیں سب منگوا لیجئے۔ ان کی یونیورسٹی میں یہاں پر ایک سند، بہت اچھی جاب، مدینہ منورہ میں قبہ مسجد کے قریب ان کا کوئی آفس تھا، تو ان کے ڈائریکٹر نے کہا کہ بھی آپ کی سندیں منگوا لیں۔ کہا جی تھوڑا سا ٹائم، کہا کوئی بات نہیں، ٹائم لگے پھر کیا ہوا۔ پاکستان سے سند گئی، کراچی یونیورسٹی سے، اور وہ سند ہمارے یہاں تو کوئی معمول کی کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں، اللہ کا احسان ہے، ہم تو مستقل مزاج لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنی ایک اور صحیح۔ تو وہ سند ویریفیکیشن کے لیے دوبارہ یونیورسٹی بھیجی، کہا جی جعلی ہے یہ۔ انہوں نے کہا بھائی میں مدینہ میں بیٹھا ہوں، میں نے وہاں ایجنٹ سے کہا تو یہ پروسیس میں جعلی ہو سکتی ہے، آپ مجھے موقع دیں، میں پاکستان جاؤں، اپنی سند نکلوا کے لے آؤں، میری سند، یہ میری کوالیفیکیشن موجود ہے، اور میں آپ کو ایک عرصے سے سروسز دے رہا ہوں، آپ کا جاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے اس وقت سند جعلی آ گئی تو میں اس کا انتظام کر سکتا ہوں، آپ مجھے موقع دیں۔ کہ جی اگر ایسی غلطی ہوئی ہے تو کہاں سے ہوئی ہے؟ مصر سے آپ نے سند منگوائی ہے؟
فلسطین سے منگوا. کہاں سے؟ کہا پاکستان سے. کہا پاکستان میرا ملک ہے آپ کا ملک ہے؟ کہا جی میرا ملک ہے. تو کہا آپ کے ملک کی غلطی میں بھگتوں گا. انہیں 5 سال کے لیے ڈپورٹ کر دیا. 5 سال تک مدینہ منورہ مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے. جب آدمی کو پتا چلا کہ میری جاب بھی گئی, عزت بھی گئی, اور خروج نہائیہ کہتے ہیں عربی میں اسے, مستقل اب جائیے پاکستان رہیے. اب وہ پاکستان میں, اور یقیناً پاکستان میں کورونا سے پہلے وہ آگے تھے. وزن ختم ہو گیا, بے وزن ہو گیا. ایک آدمی امیگریشن میں کھڑا ہو, جو لوگ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے اس بات کا. امیگریشن میں پہنچنے کے بعد تو وہ صفحے پلٹ پلٹ کر چیک کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ یار آپ کا ویزا جعلی ہے, سائڈ میں آ جائیے, آپ کا ویزا جعلی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے اس عمرے کے ویزوں میں جو ویزے لگانے والے ایجنٹ ہوتے ہیں, اس وقت 1000 ریال, 2000 ریال, 3000 ریال کا قصہ چل رہا تھا کہ بھئی جو آدمی جلدی جلدی سفر کرتا ہے اسے دوبارہ ویزے کے لیے, عمرے کے ویزے کے لیے 1000 ریال دینے پڑیں گے. تو اللہ کا احسان ہے, الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, تو ہم نے اس کا راستہ نکال لیا. تو ہم نے ایک ڈیجٹ بدل دیا. جب ایک ڈیجٹ بدل دیتے ہیں, اور جن لوگوں نے بھی تو انہوں نے لاکھوں ریال بچا لیے. ایک ڈیجٹ بدل دیا ویزے کو اپلائی کرتے وقت, تو کمپیوٹر فیل ہے. کمپیوٹر تو اندھا ہوتا ہے, کمپیوٹر پاکستانی تھوڑی ہے کہ وہ غلطی پکڑے گا. کمپیوٹر نے بتا دیا کہ بھائی یہ آدمی ابھی, حالانکہ وہ 1 ہفتہ پہلے, 2 ہفتے پہلے, مہینہ پہلے وہ عمرہ کر کے آیا, لیکن ڈیجٹ بدل دینے کی وجہ سے کمپیوٹر فیل ہو گیا, اندھا ہو گیا. اس نے ویزا لگا دیا, وہاں پہ ٹریس ہو گیا. تو وہاں پر عمرے میں بہت سنجیدہ سمجھدار, داڑھی ٹوپی پگڑی. اب وہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا عرب پریشان ہے, میں اسے یہ کہوں کہ آپ کا ویزا جعلی ہے تو مصیبت, اس لیے کہ ایک بڑی لائن لگی ہوئی ہے. تو پھر انہیں سمجھ میں آ گئی بات کہ پاکستان میں جو لوگ ویزے لگا رہے ہیں وہ ویزا اپلائی کرتے وقت میرے آپ کے پاسپورٹ کے نمبر میں ایک ڈیجٹ بدل دیتے ہیں. کمپیوٹر کہتا ہے جی یہ آدمی پہلے کبھی عمرے پہ نہیں گیا, جبکہ وہ 1 مہینہ پہلے عمرے سے واپس آیا. پھر انہیں بات سمجھ میں آ گئی. ایسے موقع پر اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھئی آپ احرام میں ملبوس ہیں اور آپ کا ویزا جعلی ہے, آدمی عمرہ کرے نہ کرے, لیکن اس کا جی چاہے گا کہ یہ زمین پھٹے اور زمین کے اندر کہ بھائی میں عمرہ کرنے آیا ہوں, اس میں میرا کیا قصور ہے. میرے ایجنٹ نے کہا ایجنٹ میرا ہے تمہارا ہے, ملک تمہارا ہے میرا ہے, پاسپورٹ تمہارے ملک کا ہے میرے ملک کا ہے. وہاں اگر پتہ چل جائے ویزا جعلی. ایک صاحب نے تقریباً 5.5 کروڑ روپے کی ایک پلاٹ تھا, مکان تھا, واللہ عالم, فائل. تو انہیں یہ کسی نے بتایا کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے اور یہ فائل آپ کی ٹھیک نہیں ہے. نہیں تھی ڈپلیکیٹ, لیکن پہلے فون پر ڈپلیکیٹ ہے یہ فائل, کہ بھئی آپ کی یہ فائل ٹھیک نہیں ہے, آپ کی فائل تھا. مسئلہ ہے کہ کوئی 1 آدھ پیپر کم تھا تو وہ اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں لگ رہی تھی فائل کی. بعد میں اس کی وضاحت ہو گئی, لیکن قریب تھا, خوف تھا کہ 5 کروڑ روپے کا یہ عذاب سن کر اس آدمی کو ہارٹ فیل ہو جائے. تو اسے سمجھایا کہ نہیں, اس میں 1 پیپر کم ہے, آپ فکر نہ کریں, دیکھتے اسے, اور اگر 19-20 بھی ہوئی تو واپس کر دیں گے, پریشان نہ ہو. تو اس کی جان میں جان آئی. یہ تو بندہ بچ گیا, اور جہاں جنت پہ چلا گیا وہ بھی آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. عرب امارات میں, سعودی عرب کے اندر ایک قبیلہ عربوں میں ایسا ہے, جب آپ لڑکی کے ہاں پیغام بھیجتے ہیں تو وہاں پر 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے, 1 لاکھ یا 2 لاکھ ریال ہدیے کے طور پہ بھیجنا پڑتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہے, اور وہ اگر قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کریں تو وہ واپس نہیں آتے. جس زمانے میں 20 روپے کا ریال تھا, 1 لاکھ ریال 20 لاکھ روپے, تو 2 لاکھ ریال اس جوان نے وہیں کمائے تھے, اور اسے اطمینان تھا کہ عرب میرا دوست ہے اور اس کے گھر پیغام بھیج رہا ہوں. تو 2 لاکھ ریال بھی ساتھ بھیج دیے, پیغام بھی بھیج دیا کہ جی میں یہاں کا نیشنل ہو جاؤں گا اور عرب لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی. اللہ کی شان, اس نے کہا جی میرے ماں باپ زندہ ہیں. عرب نے کہا
عرب نے کہا میرے ماں باپ زندہ ہیں، بچی میری نہیں ہے، میری تو بہن ہے، لیکن میرے ماں باپ نے منع کر دیا ہے، میرے ماں باپ نے منع کر دیا ہے. تو 2 دن تو وہ سوچتا رہا کہ میرے ماں باپ نے منع کر دیا. 30 دن اسے اپنی جان دے دی کہ 40 لاکھ روپے پاکستانی گئے. جب پتہ چلے میرے 40 لاکھ روپے پاکستانی زیرو، پھر پتہ چلتا ہے ابھی 3 سے 4 دن 5 دن 14-15 لاکھ روپے ایک جوان کے آن لائن اس نے کام کیا، پتہ چلا وہ سب 2 نمبر کام تھا، اس نے اپنی جان دے دی. تو میرے بھائیو یہ تو وہ سارے مسائل ہیں جن میں صرف جان جاتی ہے، ایمان نہیں جاتا. اللہ تو فرما رہے ہیں، رسول تو فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو قیامت کے دن پتہ چل جائے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک صاحب کا معاہدہ ہو گیا کہ بھئی میں آپ کو میٹل لوہے کی کوئی دھات وہ دوں گا، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا کیش میرے پاس نہیں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا جی میں تو سوت کپاس میرے پاس ہے. کہا جی ٹھیک ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ مجھے کپاس سوت روئی دے دیں اور میں آپ کو کاپر ہے میٹل ہے کیا ہے وہ دھات دے دوں. اللہ کی شان، وہ جو تبادلہ ہوا نا وہ روئی ٹرکوں میں آئی، ٹرکوں میں. تو اس کسان کا ہارٹ فیل ہو گیا کہ اتنی روئی دینی پڑے گی. کہا اب یہ روئی بے وزنی ہے، جو میں دے رہا ہوں اس میں وزنی ہے، اور جو تم دے رہے ہو بے حیثیت ہے. کہا جی میرے سارے سال کی محنت. کہا جی تم نے معاہدہ کیا، میں نے معاہدہ تھوڑی کیا. تو روئی تو ہلکی ہوگی. تو جب آدمی کو نظر آتا ہے نا بے وزن، ابھی تو سمجھ میں نظر نہیں آ رہا چیزوں کا بے وزن ہونا. ہم بہت عرصہ پرانی بات ہے جب ہمیں افغانستان کے کرنسی کے جہاد کی وجہ سے ڈیویلیو ہونا نہ سمجھ میں آتا تھا. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھی تھے، ہم جامعہ فاروق میں پڑھتے تھے، اور ہمارے ساتھی جو افغانستان کے بھی تھے، تو وہ مذاق کرتے تھے کہ آپ لوگ یہاں اس زمانے میں 200-250 روپے میں آدمی مل کر 3, 4, 5, 6 ساتھی 100-150 روپے میں دوست میں کھانا کھا لیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم تو 28, 29 اور 40 ہزار روپے کے ٹماٹر ڈالتے ہیں سالن میں. تو ہم سے پوچھا بھائی وہ کتنی بڑی دعوت ہوتی جس میں 40,000 روپے کے آپ ٹماٹر استعمال کرتے ہیں. کہا ایک ٹائم کے کھانے میں 40,000 روپے کے ٹماٹر. تو کہا یار آپ تو ہمیں وہ تفریح لیتے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر بعد میں کسی بڑے نے سمجھدار نے بتایا کہ بھائی وہاں تو بوری بھر کے پیسے دینے پڑتے ہیں ایک ٹائم کے کھانے کے. کرنسی ڈیویلیو ہو گئی اور حیثیت نہیں ہے، بے وزن ہو گئی کرنسی. بلا مبالغہ آدمی 2, 3, 4 جیبوں سے پیسے نکال کر بس کا کرایہ دیتا تھا. جب افغانستان سے چمن اور چمن سے کوئٹہ اور کراچی بس آتی تھی تو وہ 3, 4, 5 جیبوں میں سے، کیونکہ وہ ویسٹ کوٹ پہ ادھر سے بھی نکالے ادھر سے نکالے تو جا کے ایک آدمی کرایہ بنتا تھا. جب یہاں سے جاتے تو 1 اور 2 نوٹوں میں کام ہو جاتا. 500-700 روپے کرایہ، 1000-2000 روپے کرایہ، اور جی افغانستان پہنچ گئے. جب وہاں سے آتے تو کئی جیبوں سے پیسے نکال کر دیتے. تو سمجھ میں آتا ہے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. تو میرے بھائیو یہ صبح شام کے مشاہدات ہیں، صبح شام کی چیزیں ہیں. اگر قیامت کے دن اللہ نہ کرے یہ چیزیں سامنے آ گئی اور پتہ چلا کہ ایمان اور اعمال دنیا بھر کی محنت، زندگی بھر کی محنت. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی 70 سال 40 سال نماز پڑھتا رہے گا لیکن ایک نماز بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی. کہا کیوں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہا رکوع ٹھیک کرتا ہے، سجدے میں گڑبڑ کر دیتا ہے. سجدہ ٹھیک کرتا ہے، قیام میں گڑبڑ کر دیتا ہے. قیام قبول ہو گیا، اتحیات میں گڑبڑ کر دی. ایک نماز بھی اس قابل نہیں ہوگی، ایک نماز بھی کہ وہ اللہ کے یہاں اس درجے کی معیاری نماز ہو سکے. تو بھئی سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے ہر عمل پر 2 کام، میں بھی اور آپ بھی اس کا 2 کاموں کا اہتمام کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارے عمل میں وزن پیدا کر دے گا. 2 عملوں کا اہتمام کریں. پہلی بات یہ کہ ہر عمل کے بعد چاہے وہ اتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو اس پر استغفار پڑھیں. وما قدر اللہ کا قدری، اللہ ہرگز تیری شان شان نہیں ہوا، ہم نہیں کر سکتے تیرے معیار کے مطابق، ہم کوئی نماز کوئی عمل نہیں کر سکتے. اللہ ہم نے سب غلط کیا، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں.
ہر نماز کے بعد توبہ استغفار، اللہ معاف کر دے، یہ جو ہم نے غلط نماز پڑھی ہے نا، غلط پڑھائی ہے، یہ ہم نے غلط چیزیں بتا دی ہیں، اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ جو ہم نے تیرا دین پتہ نہیں کیسے پہنچایا، اللہ ہرگز تیرے شان نشان نہیں ہے، اللہ تیرا قرآن، اللہ تیرے احکامات ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم بار بار استغفار کریں، یہ اللہ کو پسند ہے، پھر اللہ پاک کمی کوتاہی کو پورا کر کے قبول کر لیتے۔ اور دوسری بات یہ، اللہ سے دعا کریں ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے تو قبول ہو جائے گا۔ لولا لنگڑا جیسا بھی عمل ہے یہ قبولیت کے قابل تو نہیں ہے، اس کا وزن نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے پڑھی ہے، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، دوست کو بھی یہ خوف تھا کہ عمل قبول ہوگا نہیں ہو، اور عمل کیا کیا ہے؟ عمل کیا کیا ہے؟ بیت اللہ بنانے کے بعد اتنا بڑا کام کر کے بھی کہ اللہ قبول کر لے، ورنہ پتہ نہیں یہ بھی قبول ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بیت اللہ شریف بنانے کے بعد، اللہ کا گھر بنانے کے بعد، اگر کوئی آرکیٹیکچر مجھے آپ کو ایسا مل جائے جو نہ مٹیریل ضائع کیا ہو، جس نے نہ وقت ضائع کیا ہو، نہ خیانت کی ہو، اور عین طبیعت اور ذوق کے مطابق جتنا کہا اتنا اور اسے اچھا بنا دیا، وہ آرکیٹیکچر کبھی کہے گا مجھے معاف کر دینا یار آپ کا گھر اچھا نہیں بنا؟ وہ مونچھوں کو تاؤ دے کے کہے گا یہ بھی ڈیمانڈ پوری کرو، آپ کی چاہت کے مطابق مکان بنا دیا، وقت اتنا کہا تھا اتنے میں بنا دیا، پیسہ اتنا کہا تھا کم میں، ایک چیز ضائع نہیں کی، وقت ضائع نہیں کیا۔ تو ایسا آرکیٹیکچر تو آپ کو صرف جنت میں ملے گا، دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو ایسے بنانے والے کہ وقت جتنا کہا اتنا ہی کام کیا، اس سے بھی اچھا کیا، نہ مٹیریل ضائع کیا، نہ وقت ضائع کیا، نہ کوئی اور نافرمانی وجود میں آئی، ساری فرما برداریوں کے ساتھ پورا کرنے کے بعد، اللہ کو خوش کر دینے کے بعد ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے اسے، اس لیے کہ پتہ نہیں تیرے یہاں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو کم از کم ہم ان کی سنت تو زندہ کر سکتے ہیں کہ ہر عمل پر ربنا تقبل منا پڑھیں اور ہر عمل پر استغفار پڑھیں۔ پھر اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ الرحمن شاید کوئی ایک آدھ کام، ایک آدھ نماز، ایک آدھ عمل، ایک آدھ نیکی، بھلائی، خیر، اچھائی ایسی ہو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور زندگی بھر کا معاملہ سیدھا ہو کر مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔